السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مہاتما بدھ نے کہا تھا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے اور دکھ خواہشات سے پیدا ہوتے ہیں۔ نہ صرف مہاتما بدھ بلکہ زندگی کی تاریخ کے ہر دور میں دانشور حضرات انسان کی دکھوں کے اسباب ڈھونڈتے آئے ہیں، لیکن حتمی نتیجہ پر کبھی کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، ہم نے اس کو ہی صحیح طریقے سے نہیں پہچانا۔ جب منصوبہ ساز کو، مالک کو پہچانا نہ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی حکومت میں ہونے والی مختلف چیزوں کی ڈاکٹرین سمجھ سکیں۔ اللہ کو پہچاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نظام کائنات میں ٹوٹ پھوٹ یا تعمیر کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اتنا ہی بہتر ہم یہ جان سکیں گے کہ یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ یہ نظام کائنات کوئی ایشور کی لیلا نہیں ہے کہ جیسے چاہے بنا لیا، تفریح کے لیے بنا لیا، کھیل نہ، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اللہ کے نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ بات پکی ذہن میں بٹھا لی جائے کہ بڑی چیزیں تو کجا، جنگل کے اندر درخت کا ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ ہم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے یا جو بھی ہمیں اچھائی ملتی ہے، یہ اللہ کے منصوبے میں پہلے سے مقرر ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ انسان پر مصائب کیوں آتی ہیں، یہ سمجھ لیا جائے۔ وجوہات تو کئی ہیں، لیکن میں 3 بڑی وجوہات کا ذکر کروں گا۔ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے، صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کو گول سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن ایک خاص حد پہ پہنچ کے اللہ کریم اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو ایک جھٹکا دے دیتے ہیں، اس کو تنبیہ کر دیتے ہیں، اور اس تنبیہ کی شکل کسی تکلیف کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر تو وہ انسان جو اپنی غلطیوں کو جاننے کے باوجود ان کی بہتری کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے دل کی مرضی کو پورا کرنے کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، تو پھر اس قسم کا جھٹکا آدمی کو لگتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، سمجھ جائے اور اپنے طریقوں کی اصلاح کرے۔ ایسی تکلیف جب آتی ہے تو تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد آدمی اپنی غلطی کو پہچان ضرور جاتا ہے۔ اس کا وہ اظہار کسی کے سامنے کرے یا نہ کرے، یا اپنے سامنے بھی پوری طرح نہ کرے، لیکن اس کے اندر ایک جھٹکا لگتا رہتا ہے۔ نفس لوامہ ہے ایک، وہ اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ انسان ایسا جھٹکا کھانے کے بعد، ایسی تکلیف کے اٹھانے کے بعد تھوڑا سا سوچے تو پھر اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ تکلیف کی دوسری قسم وہ ہے جو بار بار کے چھوٹے بڑے جھٹکوں سے
تنبیہات سے انسان آگاہ، اپنی غلطی سے آگاہ ہونے کی کوشش نہیں کرتا یا آگاہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر وہ غلط راستے پہ چلتا جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو وہ بالکل تباہ ہو جائے گا، اور دوسرا دنیاوی لحاظ سے لفظ کے ایک اس کا سرجیکل آپریشن چاہیے، اس کو اچھی خاصی محنت کرنا پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اور یہ وہ اکیلا شاید نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسے کسی استاد کی، کسی مرشد، ایسا مرشد جو پیسے نہ مانگے، جو اس کی اصلاح کرے، ایسے کی ضرورت ہے، جو پرخلوص ہو۔ پھر بہت ممکن ہے کہ وہ آدمی صحیح راہ کی طرف لوٹ آئے۔ تکلیف کی تیسری قسم وہ ہے جسے آزمائش کہتے ہیں۔ یہ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آزمائش امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جو پہلے سے محنت کر رہا ہو اور ابھی توقع ہو کہ اس کا امتحان ہو جائے، وہ پاس ہو جائے تو اس کی ترقی ہو جائے۔ بس کچھ اس سے سمجھ لیجئے، ایک آدمی بہت اچھے راستے پہ چل رہا ہے، ہر لحاظ سے وہ نیک پارساں آدمی ہے، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہتا ہے، پھر اس پر ایک تکلیف آتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ ایک اور پہچان اس کی یہ ہے کہ جب ایسی تکلیف آ جائے تو مصیبت زدہ چیخ و پکار نہیں کرتا، اللہ سے گلے نہیں کرتا، وہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے اور مزید اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پہ یہ مصیبت بھیجی ہے اور ابھی اللہ ہی ٹالے گا۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ جب ایک شخص میں مصیبت کے وقت اس طرح کے آثار نظر آئیں تو وہ اس کی آزمائش ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس آزمائش میں پورا اترنے کے بعد وہ اللہ کے ہاں بلند مقام پائے گا۔ ابھی یہ تینوں تکلیف کی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ تنبیہ کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ تقریباً سزا مل رہی ہوتی ہے، واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور تیسری آزمائش۔ ان تینوں کو پہچاننے میں ہم ایک غلطی کرتے ہیں۔ جو ہی کوئی تکلیف آئی ہم کہتے ہیں جی آزمائش آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے یا پکڑ آ گئی ہے یا جھٹکا تنبیہ آ گئی ہے، یہ پہچاننا ہے۔ آزمائش تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، اس طرح کی میووں کے نقصان سے، یعنی ہر طرح کے نقصان سے ہم آزمائیں گے۔ آزمائش تو آئے گی، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ گرفت ہے یا تنبیہ ہے، عذاب ہے، تو پھر بہت زیادہ اللہ کے سامنے زاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زاری تو ویسے بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے لیے تو مشکل ہے، ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ مصیبت کی کون سی قسم ہے۔ تو بچت اسی میں ہے کہ جب بھی تکلیف آئے، خوش بخت انسان وہ ہے جو ایک دم اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنی خواہشات نفس کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کرے۔ کسی گیت کا بول تھا کہ جب ٹھوکر لگتی ہے اس کو پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ یہ رویہ ہونا چاہیے ایک مومن کا، اور اسی میں اس کی بچت ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے تو ہم اس سے رحمت کی ہی توقع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں یہ احساس ہمیں پیدا کرے کہ ہم غلطی کرنے کے نتیجے میں فوراً
متنبع ہو جائیں اور اپنی غلطی کو سمجھ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔